آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے 17ویں باب کی ہم پہلی آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ، وقت آ پہنچا ہے، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے، تاکہ ان سب کو ہمیشہ کی زندگی بخشے جو تو نے اسے دیے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ اکیلے سچے خدا کو اور تیرے بھیجے ہوئے یسوع مسیح کو جانے۔ میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے، میں نے وہ کام انجام دیا جو تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا، اور اب اے باپ، تو مجھے اپنے پاس اس جلال سے جلالی بنا دے جو میں دنیا کی تکوین سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا ہے جو تو نے دنیا میں سے مجھے دیے ہیں، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے ہیں کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تجھ ہی سے ہے، کیونکہ جو باتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ میں نے انہیں دی ہیں، اور انہوں نے قبول کر لی ہیں، اور انہوں نے سچ جان لیا ہے کہ میں تجھ سے نکلا ہوں، اور ایمان لائے ہیں کہ تو نے مجھے بھیجا ہے۔ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے عرض نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے عرض کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیے ہیں، کیونکہ وہ تیرے ہی ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہی ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج کی جو ہم نے پاک تلاوتیں سنی ہیں، آج کی پہلی تلاوت جو کہ رسولوں کے اعمال اور پاک انجیل جو کہ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے سنی، جب ہم ان دونوں تلاوتوں کا بغور جائزہ لیتے ہیں، ان پر ہم دھیان و گیان کرتے ہیں، تو آج کی پاک تلاوتوں کا جو مرکزی نقطہ یا مرکزی پیغام نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان تلاوتوں میں دو عظیم رہنماؤں، دو عظیم خادموں کی خدمت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں عظیم رہنما، یہ دونوں عظیم خادم اپنے مشن میں، اپنی اس ذمہ داری میں نہایت ہی وفادار ہیں جو ان کو خدا کی طرف سے سونپی گئی تھی، اور آج وہ اسی وفاداری کی کمال دلیری کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، کمال دلیری کے ساتھ بتاتے ہیں کہ کس طرح خدا نے انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا ہے، کس طرح خدا نے ان کو چنا، بھیجا، اختیار دیا، اور کس طرح انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے خدا کے کلام کو سنایا، توبہ کی دعوت دی، اور یہی کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ۔ تو میرے ساتھیو، یہ پہلا عظیم رہنما، یہ پہلا عظیم خادم جو آج کی پاک تلاوتوں میں ہے وہ مسیح خداوند خود ہے، اور دوسرا مقدس پالوس رسول ہے۔ تو یہ دونوں آج کی تلاوتوں میں اپنی اپنی خدمت اور جلالی زندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند نے سب سے پہلے
جب یہ گواہی شروع کی تو ایک قسم کی یہ مسیح خداوند کی الوداعی دعا ہے، لمبی دعا ہے جو وہ اپنے باپ کے حضور کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، پہلے اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں، اور آسمان میں کون رہتا ہے؟ خدا رہتا ہے۔ آسمان میں باپ رہتا ہے جو بار بار پکارتا ہے۔ جب مسیح خداوند نے دریا اردن میں بپتسمہ پایا، جب اس کی صورت بدلی، تو جس نے بار بار یہ کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے المحبوب، تم اس کی کیا کرو؟ سنو۔ یہ پیغام دیا، یہ فرما دیا، حکم دیا کہ یہی میرا بیٹا ہے المحبوب جس سے میں خوش ہوں، تم اس کی سنو۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج یہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کی طرف ایک مرتبہ پھر آنکھیں اٹھاتا ہے، اور آنکھیں اٹھا کر کہتا ہے، اے باپ، وقت آ پہنچا ہے کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، تاکہ تیرا بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے۔ یہاں پر مسیح خداوند کے اختیار کی بات کی گئی ہے کہ اسے ہر بشر پر چاہے اس کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، تو لکھا ہے کہ اسے ہر بشر پر اختیار ہے تاکہ ان سب کو ہمیشہ کی زندگی ملے۔ اسے کیوں اختیار ہے؟ تاکہ وہ سب کو ہمیشہ کی زندگی دے سکے، اور یہی زندگی دینے کے لیے وہ آیا۔ اسی زندگی کا اس نے پرچار کیا، اسی زندگی کی اس نے دعوت دی، اور بار بار یہی کہا کہ توبہ کرو اور ایمان لاؤ، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس نے بار بار یہی کہا کہ توبہ کریں۔ لہٰذا مسیح خداوند نے اس زمین پر رہتے ہوئے، آج وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمین پر رہتے ہوئے اے باپ تیرا جلال ظاہر کیا ہے، میں نے تیرا ہی پرچار کیا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ تیرے جلال میں شامل ہو جائیں۔ اور وہ آج اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور کہتے کہ اے باپ، جو تو نے مجھے ذمہ داری دی تھی، تو نے جو مجھے ذمہ داری مشن دیا تھا، جو مشن دے کر بھیجا تھا، اس کو میں نے پورا کر دیا ہے، انجام دے دیا ہے۔ اس لیے اے باپ مجھے اس جلال سے جلالی بنا دے، تاکہ جو میں دنیا کی تکوین سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا۔ اور جاتے جاتے وہ ایک اور باپ سے عرض کرتے ہیں، اور عرض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کن کے لیے؟ جو تو نے مجھے دیے ہیں۔ اب مسیح خداوند اس دعا میں اپنے لیے تو وہ شکر گزار ہیں کہ خدا نے اسے، باپ نے اسے جلال بخشا ہے، ذمہ داری دی ہے، تو جاتے جاتے وہ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، باپ کے آگے کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے کہ میں دنیا کے لیے نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے عرض کرتا ہوں جو تو نے مجھے دیے ہیں، یعنی جو اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اسے قبول کیا ہے، جنہوں نے اسے اپنا نجات دہندہ مانا ہے، جنہوں نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانا ہے، تو ان کے بارے میں مسیح یسوع کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے عرض کرتا ہوں کہ تو ان کی رکھوالی کر، کیونکہ وہ تیرے ہی ہیں۔ جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ اے باپ ان کی حفاظت کر، نگہبانی کر۔ اور اس نے آسمان پر جانے سے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں ہر روز تمہارے ساتھ ہوں۔ لہٰذا مسیح خداوند کی یہ دعا جو ہے ایک قسم کی الوداعی دعا ہے، جس میں وہ اپنے باپ کے پاس جانے والے ہیں، اور باپ کے پاس جانے سے پہلے وہ دنیا کے لیے دعا کر کے جاتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر کے جاتے ہیں، وہ دعا کر کے جاتے ہیں ان ایمانداروں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں گے۔ لہٰذا یہ عظیم خادم جو ہے، جو جان دن تک وفادار رہا، وہ اس وفاداری کے ساتھ جلالی بن گیا۔ تو میرے سے دوسرا جو خادم ہے
جو پہلی تلاوت میں ہم سنا وہ مقدس پالوس رسول ہیں، اور اس مقدس پالوس رسول کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح خدا نے اسے چنا، اسے بلایا اور اسے اپنے جلال کو استعمال کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح بار بار ٹھکرایا بھی جاتا ہے، بار بار اذیت بھی برداشت کرتا ہے، کبھی وہ سنگسار کیا جاتا ہے، کبھی وہ جیل میں ڈالا جاتا ہے، کبھی اس پر الزام تراشی کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مسیح کی پاک صلیب کا پرچار کرتا ہے، پھر بھی وہ توبہ کی منادی کرتا ہے، پھر بھی وہ خوشخبری کی منادی کرتا ہے، اور یہی دعوت دیتا ہے کہ تم مسیح یسوع کو قبول کر لو۔ وہ غیر قوموں کے پاس جاتا ہے، لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں، اسے دھتکارتے ہیں، بار بار اسے جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن یہ مسیح کی منادی کرنے سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے مقدس پالوس کے یہ الفاظ سنے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے پھر بھی، جب وہ کہتا ہے کہ میں زنجیروں میں، مصیبتوں میں میں بندھ گیا، مصیبتوں میں پڑ گیا، سنگسار کیا گیا، تو وہ کہتا ہے کہ پھر بھی میں نے اپنی جان کو ہیچ جانا، حقیر جانا، کیونکہ میری زندگی تو تیرے لیے تھی، میری زندگی تو خداوند کے لیے تھی، میری زندگی تو انجیل مقدس کے لیے تھی، میری زندگی تو خوشخبری کے لیے تھی۔ لہذا جب ہم مقدس پالوس کی ساری زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ کس طرح وہ پاک انجیل کا پرچار کرتے ہیں، کس طرح وہ انجیل کی منادی کرتے ہیں، تو ان کی ساری حالات زندگی سے، انجیلی خدمت سے ہمیں چند ایک جو باتیں ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ وہ کس قسم کا خادم تھا۔ لکھا ہے سب سے پہلے آج کی اس پہلی تلاوت میں رسولوں کے اعمال اس کے 20ویں باب اس کی 17ویں آیت میں مقدس پالوس کہتے ہیں، خود گواہی دیتے ہیں کہ تم تو جانتے ہو۔ اب یہ جو شروع میں انہوں نے کہے الفاظ، یہ انہوں نے کلیسیا کے کاہنوں کو بلا کر، یہاں پر بھی ان کی ایک قسم کی الوداعی تقریر ہے، الوداعی ملاقات ہے اس کلیسیا کے ساتھ، اور وہ اس کلیسیا کے ساتھ جب ملاقات کرتے ہیں کلیسیا کے کاہنوں کے ساتھ، تو ان کو اکٹھا کر کے ان سے کہتے ہیں کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ پہلے ہی دن سے جب میں آسیہ میں آیا تو کس طرح ہر وقت تمہارے ساتھ رہا، اور کمال فروتنی کے ساتھ اور آنسو بہا بہا کر ان آزمائشوں کو سہ کر جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی تھی، خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ آج وہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس خدمت کو جو مجھے سونپی گئی تھی، جو مجھے ملی تھی، اس کو میں نے پہلے ہی دن سے وفاداری کے ساتھ نبھایا، اور اس خدمت میں جو میری زندگی میں مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، میں ان سے گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا، میں نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ دیا، میں اپنے ایمان سے بھاگا نہیں، بلکہ کیا کیا کہ میں پھر بھی ان مصیبتوں اور دکھوں کے باوجود میں کیا کرتا رہا، خداوند کی خدمت کرتا رہا۔ آج وہ گواہی دیتا ہے، آج وہ بیان کرتا ہے کہ میں کس طرح انجیل کے لیے مصیبتیں اٹھاتا رہا۔ لہٰذا میرے عزیزو، وہ ایک خادم، ایک جو خادم ہے اس کا یہ کام ہے کہ جب اسے خدمت ملے تو وہ اس بات کا انتظار نہ کرے کہ چلو جو مجھے خدمت ملی ہے میں اس کا آغاز پرسوں کروں گا، اگلے ماہ کروں گا، یا 2 سال کے بعد کروں گا، یا اس ملک میں جاؤں گا تو کروں گا، یا اس شہر میں جاؤں گا تو کروں گا۔ نہیں، بلکہ خادم جو ہے اس کی خدمت کا آغاز اسی دن سے ہو جاتا ہے جس دن اسے چن لیا جاتا ہے، جس دن وہ مسیح کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مقدس پالوس اس کے لیے مخصوص ہو گیا۔ ہم سب بھی اس خدمت کے لیے مخصوص ہیں، ہم سب بھی جو بپتسمہ یافتہ ہیں، ہم سب اس خدمت کے لیے مخصوص ہیں۔ اور کب ہم مخصوص ہوئے تھے؟ جب ہم نے پاک تثلیث کے نام سے بپتسمہ پایا تھا، جب ہمیں مسح کیا گیا تھا، جب ہمیں پاک تیل سے مسح کیا گیا تھا، جب ہمیں بپتسمہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ میں تمہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ اور مسیح یسوع نے ہر بپتسمہ یافتہ انسان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ ساری دنیا میں جا کر منادی کریں اور قوموں کو شاگرد بنائیں اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں۔
ہماری ذمہ داری کا آغاز بپتسمہ کے وقت سے ہی ہو جاتا ہے، ہماری خدمت کا آغاز بپتسمہ کے وقت ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کاہن جو ہے بپتسمہ کے وقت پاک تیل سے، کرسمہ کے تیل سے مسح کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ نبی ہے، کاہن ہے اور بادشاہ ہے، اسی نام میں میں تمہیں مخصوص کرتا ہوں۔ تو تب ہماری ذمہ داری کا آغاز ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نبوی کردار ادا کریں، اپنی زندگی میں ہم مسیح خداوند جو بادشاہ ہے اس میں جو ہم مخصوص ہوئے ہیں اس کی بادشاہت کا حصہ بنیں، اور ہم جو کاہن ہیں کہانت کے طور پر اس میں بھی ہم شامل ہوں۔ لہٰذا جو خدمت مقدس پالوس کو ملی وہی خدمت ہمیں بپتسمے سے مل جاتی ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا تو اور جب ہم اس کی ساری خدمت پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ خادم جو ہے وہ سیدھی اور صاف کرنے والا خادم تھا۔ ایک تو یہ پہلی اس کی خصوصیت یہ کہ اس نے اپنی خدمت کا آغاز فوراً کر دیا، اور دوسری خصوصیت یہ کہ وہ سیدھی اور صاف بات کرنے والا خادم تھا۔ وہ زوردار اور مؤثر خادم تھا۔ وہ کمال دلیری کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ کلام کرنے والا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ محنتی خادم تھا۔ لکھا ہے جس طرح وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے علانیہ اور گھر گھر انجیل کی منادی کرنے سے نہ جھجکا، گھر گھر انجیل سنانے سے نہ شرمایا۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا محنتی خادم تھا، وہ انجیل کا پرچار کرنے والا تھا۔ اس کے بعد وہ دیانتدار خادم تھا۔ کس طرح کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے وہی پرچار کیا جو مجھے دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان خدا کی بادشاہی کی منادی کی اور لوگوں کو دعوت دی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اس کلام کی خدمت کو پورا کیا جو مسیح یسوع سے میں نے پائی تھی۔ لہٰذا وہ جو خادم تھا وہ ایک عالمگیر خادم تھا، وہ ایک اسپیشل خطے کا خادم نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف یہودیوں اور یونانیوں کے لیے نہیں تھا بلکہ وہ غیر قوموں کے لیے بھی تھا، اس لیے اسے غیر قوموں کا رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ ایک عالمگیر خادم تھا، لہٰذا اس کی جو خدمت ہے وہ تمام قوموں پر وہ ظاہر ہوتی ہے۔ آج بھی جہاں جہاں منادی کی جاتی ہے تو اس کی خدمت کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ ایک سچا اور صرف انجیل کو پھیلانے والا خادم تھا۔ لہٰذا میرے عزیزو، مسیح خداوند پر جب ہم ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو پھر ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہی خادم بنیں۔ ضروری نہیں کہ ہم پاک خدمت کا ساکرامنٹ لیں، ضروری نہیں کہ ہم قانونی طور پر یا معاشرت و کلیسیا طور پر مناد بنیں، فادر سسٹر بنیں تو پھر ہی ہم خدمت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ خدمت ہر بپتسمہ یافتہ انسان پر فرض ہے کہ وہ پاک انجیل کا پرچار کرے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج کی جو تلاوتیں ہیں اور آج کی دونوں تلاوتیں اور دونوں عظیم خادموں کی جو زندگی ہے، بالخصوص مقدس پالوس کی زندگی، وہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں جو خدا نے ہمیں خدمت دی ہے، جس کے لیے چنا ہے، اس کی ہم جان فشانی کے ساتھ خدمت کریں۔ اس بات کا انتظار نہ کریں کہ خدا ہمیں اچھا ماحول دے، اچھا روپیہ پیسہ دے یا کوئی بڑا سا ادارہ دے تو پھر ہم خدمت کریں گے۔ نہیں، اس خدمت کا آغاز سب سے پہلے ہم نے اپنی زندگی سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس خدمت کا آغاز میں نے اور آپ کو اپنی زندگی سے کرنا ہے، جب سچے دل سے توبہ کرنی ہے، جب سچے دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور خداوند خدا کو اپنا نجات دہندہ ماننا ہے، اور پاک صلیب پر فخر کرنا ہے، پاک صلیب کو اپنی مخلصی کا نشان ماننا ہے، اور پھر جا کر ہم اس کی اچھی منادی کر سکتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ سے، اپنے گھر سے اس خدمت کا آغاز کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ خدمت جو ہے وہ ہم نے کیسے کرنی ہے؟ اپنے چال چلن سے، اپنی نیک باتوں سے۔ یہ نہیں کہ ہم کسی جگہ پر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آواز میں منادی کرنا شروع کریں، نہیں، بلکہ جیسے حالات ہوں ویسے چلنا چاہیے۔
ایک مشنری پروفیسر ہے جو مختلف ممالک میں جہاں پر کھلے عام طریقے سے منادی کرنے کی اجازت نہیں، تو وہاں پر ان خطوں کے بارے میں لکھتا ہے، بیان کرتا ہے کہ جب حالات سازگار نہ ہوں، جب منادی کرنے کا واضح طور پر تبلیغ کا یا بپتسمہ دینے کا، مسیح کرنے کا واضح طور پر اجازت نہ ہو، تو پھر کیسے لوگوں کو منادی کی جائے؟ تو وہ ایک مشنری پروفیسر کہتا ہے کہ جب حالات جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں ویسے ہوں اگر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے منادی جو ہے الفاظوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے کردار اور کام کے ساتھ دینی ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جب حالات ایسے ہوں تو اداروں کے ساتھ منادی کی جائے، یعنی ادارے کون سے؟ یہ جتنے بھی ہمارے مذہبی ادارے ہیں، اسکول ہیں، ہاسپٹلس ہیں، امن و انصاف کے ادارے ہیں، تو جب یہ ادارے دنیا کے لیے کام کریں، تمام انسانوں کے لیے کام کریں، تمام دکھی انسانیت کی خدمت کریں، تو جب یہ خدمت کریں گے تو لوگ جانیں گے کہ یہ سب سے پیار کرتے ہیں اور سب کا خیال کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو پھر انفرادی طور پر خدمت کرنی چاہیے، انفرادی طور پر پرچار کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر کیسے؟ کہ جب ہم سچے ہوں، تابعدار ہوں، سچ بولنے والے ہوں، جھوٹ سے بھاگنے والے ہوں، چوری سے بھاگنے والے ہوں، فریب سے بھاگنے والے ہوں، تو جھوٹی قسم کھانے سے بھاگنے والے ہوں، تو پھر یہ انفرادی گواہی ہے۔ انفرادی گواہی کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اور مسیح کو قبول کریں گے۔ اور تیسری جو ہے وہ جو گواہی ہے وہ جماعتی طور پر، کہ جب ہم جماعتی طور پر، کلیسیا طور پر اتحاد میں ہوں، یگانگت میں ہوں، جب ہم ایک ہوں، ایمان میں ایک ہوں، اور جب لوگ یہ کہیں کہ یہ لوگ جو ہیں مسیح جو ہیں سچ بولتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالات میں یہ مانگتے نہیں، جھوٹ نہیں بولتے، قسم نہیں کھاتے، تو یہ جماعتی گواہی ہے جن پر ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ لوگ جب اپنے گھروں میں ملازموں کو رکھتے تھے تو مسیحیوں کو ترجیح دیتے تھے۔ اگر کسی نے اپنا مال و اسباب کی نگرانی کے لیے کوئی ورکر ملازم رکھنا ہوتا یا گھر کی دیکھ بھال کے لیے تو مسیحیوں کو چنتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسیح کبھی چوری نہیں کرتے، مسیح کبھی جھوٹ نہیں بولتے، فریب نہیں دیتے، لالچ نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری جماعتی گواہی تھی اور جن کا ہمیں آج بھی فخر ہے۔ لہٰذا ہمارے اداروں نے بھی پاکستان میں یہی کیا کہ کس طرح انہوں نے خدمت کی اور امن و انصاف کا کام کیا، اور لوگوں نے ان اداروں پر بھروسہ کیا، اور اس کے ساتھ مسیحیت کا آغاز ہمارے خطے میں بھی ہوا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہمیں یہی دوبارہ دہرایا جاتا ہے کہ ہم آج بھی اسی جذبے کو، اسی خدمت کو لے کر چلیں، انفرادی طور پر، جماعتی طور پر اپنی اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھیں، اور یہ خدمت جو ہے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی کلیسیا سے شروع کریں، نہ کہ الفاظوں کے ساتھ بلکہ اپنے اپنے کردار کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اسے کہیں کہ آپ دعا کیا کریں، بلکہ پہلے اپنے گھر میں دعا کرنا شروع کریں۔ جب ہم دعا کرنا شروع کریں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر دعا کرنا شروع کر جائیں گے۔ جب بچے دعا کریں گے تو ماں باپ دعا کرنا شروع کر جائیں گے۔ جب آپ دعا کرنا شروع کریں گے، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری روزی کا وقت ہے، دعا کا وقت ہے، چرچ میں جانے کا وقت ہے، تو پھر وہ بھی آپ سے متاثر ہوں گے اور آپ کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اتوار کا دن ہے اور رشتہ دار آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ چرچ کا ٹائم ہے، تو آپ بہت سارے لوگ جب مہمان آئے تو کیا کرتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو چلو آج چرچ رہنے دیتے ہیں، مہمان آئے ہیں تو آج چلو ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، روزی رہنے دیتے ہیں۔ میں روزانہ بائبل پڑھتا ہوں تو آج مہمان آئے ہیں تو میں بائبل نہیں پڑھتا، آج ان کو وقت دیتا ہوں۔ ضرور ہے ان کو وقت دیں، ضرور ان کے ساتھ بیٹھیں، لیکن جو گواہی کے کام ہیں، دعا کے کام ہیں،
برکت کے کام ہیں ان کو نہ روکیں، ان سے کنارہ کشی نہ کریں، ان میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے، جب ہم اپنے اچھے کاموں کو جاری رکھیں گے، تو پھر ہم اسی خدمت کو جاری رکھیں گے جو ہمیں دی گئی ہے، اور اسی خدمت کو، اسی منادی کو ہم اپنے کردار کے ساتھ لے کر جائیں گے، اور جس سے لوگ متاثر ہوں گے۔ پھر ہمیں بتانے کی نہیں، الفاظوں کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے کام سے منادی کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم اپنی اس منادی کو جو ہم اپنے کردار کے ساتھ کرتے ہیں، اس کو جاری و ساری رکھیں، تاکہ بہت سارے لوگ، بہت ساری روحیں خداوند کی طرف رجوع لا سکیں اور توبہ کر سکیں اور انجیل پر ایمان رکھ سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔